سر یہ تراویح کی نماز بیسیکلی تراویح کا لفظ آیا ہی بعد میں ہے. کیوں؟ لوگ قیام کر کر کے تھک جاتے تھے تو محدثین نے، امام بخاری کی پیدائش ہے 196 میں. کب جی؟ 196 میں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے کتنے سال بعد؟ 11 ہجری میں آقا نامدار کا وصال ہے، اور 196 میں پیدائش ہو رہی ہے امام بخاری کی. کتنے سال ہو گئے سر؟ سر 185 میں مجھے بتائیں نا کتنی نسلیں گزر جاتی ہیں جی. اب یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ لوگ تھک جاتے تھے تراویح پڑھ پڑھ کے، قرآن سن سن کے، تو ہر 4 رکعت کے بعد کہا گیا کہ تھوڑی سی راحت کر لو. دور رسالت میں تراویح کی باقاعدہ جماعت پھر نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے. سیدنا عمر فاروق کا دور بھی گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک بندہ ادھر تراویح پڑھ رہا ہے، ایک دو ادھر. آپ نے باقاعدہ امام متعین کر کے کہا کہ اب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو. آپ جب پھر دوسرے تیسرے دن پھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے جو تم کر رہے ہو. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اس سے اہل سنت یہ دلیل نکالتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ. جو سنت کے کسی کام کی تکمیل کر دے وہ بدعت حسنہ ہے، جو سنت کو ختم کر دے وہ بدعت سیئہ ہے. کاف پڑھ لیتے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے مسلمانوں کی پروٹیکشن ہے، اگلے جمعے تک اللہ نور کا حالہ مقرر کر دیتا ہے. سر اس کے اندر کوئی سلیبس تو ہے نا جو اللہ ویکلی مجھے اور آپ کو پڑھانا چاہتا ہے. وہ سلیبس کیا ہے؟ 4-5 نکتے ہیں اس کے اندر. کیوں ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا ہے؟ کیوں حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ وہ مچھلی زندہ ہونے کا واقعہ کیوں ہوا ہے؟ یہ لیسن ہے جو ویکلی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت اس سبق کو سنے. نماز اور قرآن جوڑ کیوں گئے؟ او زد علیہ، یا محبوب تھوڑا سا زیادہ کر لیں، جو آپ رات کی بات ہے تھوڑی سی آدھی سے زیادہ کر لیں. یعنی جیسے بندہ کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت مینج کر لیں. ورتل القرآن ترتیلا، اصل کام محبوب یہ ہے کہ ورتل القرآن، اور پڑھا کیجئے قرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر. پتہ چلا نماز اللہ کو وہ پسند ہے جس میں لمبا قرآن پڑھا جائے. دیکھیں نا جی اللہ کیا، انا، بے شک ہم، سنلقی، سین جو ہے نا جی یہ پارٹیکل فیوچر ہے، یہ فیوچر پارٹیکل ہے جو فیوچر کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے. سین ان قریب، نلقی ڈالیں گے. القا یلقی، القا کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا، انڈیل دینا، دل میں ڈال دینا، دے دینا. سنلقی، ہم ان قریب عطا فرمائیں گے، ڈال علیکا، آپ پر. قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام. سر بھاری کلام کیا ہے؟ یہ پورا آگے نظام، نکاح کے نظام بدل دو عربوں آپ نے جو تم نے اختیار کر رکھی. سر 12 رسمیں نکاح کی رائج تھیں عربوں کے اندر، جن سب کو ختم کر کے نکاح کی اس رسم کو جاری کیا گیا جو 2 گواہ اور حق مار کی موجودگی میں. اللہ فرما رہے اے حبیب رات کو آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات کا قیام میرا مقصود نہیں ہے، میرا مقصود اس نظام حیات کو کائنات کے لوگوں تک پہنچا دینا. اچھا، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان کا معنی بے شک. قولا ثقیلا سے قرآن مجید کی تعلیمات مراد ہے. کتنا کیسا کلام؟ بھاری کلام. قولا ثقیلا سے مراد دین اسلام ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اوریجنل تعلیمات ہیں جو سوسائٹی کے اندر درکار ہیں. اللہ تعالیٰ رات کو سونے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. کیا فائدے ہیں رات کو سونے کے؟ انا، بے شک، ناشیۃ اللیل، رات کا اٹھنا، ہے یا اشد وطئا، یہ خوب قابو میں رکھتا ہے، واقوامو، اور بہت ٹھیک نکلتی ہے، قیلا، بات بھی. رات کی قیام کی اہمیت سے حبیب انکار بھی نہیں ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ کلام، بھاری کلام آنے لگا ہے، اس نے پورے معاشرے کی رسومات کو ختم کرنا ہے اور نظام الہی کو رائج کرنا ہے. محبوب اس کے لیے تیار ہو جائیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان، بے شک، لکا، آپ کے لیے، اے حبیب کریم آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، مصروفیات ہوتی ہیں طویل. سر پتہ چلا دن کو مصروف رہنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اپنے کام کریں جی، جائیں اپنے کاروبار پہ جائیں، رزق حلال کمائیں، تھکیں، کوئی حرج نہیں. سر اسی لیے اسلام نے تعزیت بھی لمبی نہیں رکھی. تعزیت کتنے دن مسنون رکھی ہے؟ 3 دن. کیوں؟ بھائی مر گیا ہے کوئی، تمہاری ماں باپ یا تم بہن بھائی، اب پھوڑی ڈال کے بیٹھ جاؤ گے تم مہینہ 2 مہینے نہیں. تعزیت کرو، دعائیں مانگو، لوگ اکٹھے ہوں، جاؤ اپنے کاموں پہ کام کرو. سوسائٹی میں، سوسائٹی کو کام چاہیے.
تو سر کام کام کام، وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بات منسوب ہے یا جو چائنیز کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے دن کی مصروفیت رزق حلال کی طلب کے لیے یہ عین عبادت ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، اللہ اپنے حبیب کو ہٹا کس چیز سے رہا ہے؟ لمبے قیام سے کرنا، عمل کرنا ہے محبوب، ان کو عمل دیں اور ان کے نظام کے اندر عمل لائیں۔ وذکر اسم ربے کا، وذکر، اور اے حبیب ذکر کیجئے، اسم ربے کا، اپنے رب کے نام کا ذکر ضرور کیجئے، وتبتل الیہ تبتیلا، وتبتل، اور بالکل یکسو ہو جائیے، کنسنٹریٹ کر لیں اے حبیب، متوجہ ہو جائیے، الیہ اسی کی طرف، تبتیلا، سب سے الگ تھلگ ہو کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سود کھا رہی ہے تو محبوب آپ کو متوجہ اللہ کی طرف ہونا ہے، اس نظام میں نہیں جانا۔ دنیا پالیٹکس میں منافقت کر رہی ہے، محبوب آپ نے متوجہ اللہ کی طرف ہونا ہے، اور ان لوگوں کو لانا ہے کہ اس نظام کی طرف آ جائیں۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں یار اب نظام کا حصہ ہیں، کیا کریں؟ قرآن تو سوچ سر کچھ